ویلکم ٹو ایزی لائف وائس چینل. آپ کا دوست ساگر اس چینل پر آپ کا خوش آمدید کہتا ہے. جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ. انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے. لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے. کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں. اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں. انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے. باشعور اور باضمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے، لہجے سے بات دل میں اتر جاتی ہے، کیونکہ جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے. سنو، 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل. انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں. پاکیزہ شخص کے چہرے پہ مٹھاس اور دل میں محبت ہوتی ہے. جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اس سے راحت محسوس کرتا ہے. زندگی ایک سفر ہے، مگر افسوس اکثر لوگ زندگی کو ہی منزل سمجھ لیتے ہیں. ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا. دوسرے لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ بات بالکل بھی معنی نہیں رکھتی، لیکن ہاں یہ بات ضرور معنی رکھتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں. اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے. تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے. کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے. انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے. عقل مند اپنی عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے. اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا. اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا. جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے. مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے. لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے. جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے. جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے. برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے.
बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ताला ने किया है। बस दुआ में यकीन से मांगते रहो। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है, जो दिल से जुबान तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह के पास पहुंच जाती है। जो पढ़ नहीं सकता और जो पढ़ता नहीं है, दोनों एक सा तौर पर जाहिल रहते हैं। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का शुमार करना भूल जाता है। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो यह अल्फाज से भी ज्यादा जख्म दे सकती है। अगर आपका अपना घर अपने सुकून का बायस ना बने तो समझ लेना कि तौबा का वक्त आ गया है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तौलता है। अल्लाह जालिम को चंद रोज दुनिया में मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनो मिट्टी तले जा सोते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसकून जिंदगी गुजारी जा सकती है। जिसकी अना उसके कद से ऊंची हो, वो शख्स रिश्ते निभा नहीं सकता। जो बंदा अल्लाह को पसंद होता है, उम्र के आखिरी दिनों में उसका यह हाल होता है कि वह कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, यूं ही उम्र जाये कर दी। कुछ लोग अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं, दूसरों को नीचा दिखाना। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। सुनो और यकीन करो, दुनिया मकाफाते अमल है, सब्र जाये नहीं जाता। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। अगर तुम गलतियां नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहा है।